أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی دو صفتیں بیان کی ہیں۔ پہلی صفت بیان کی ہے لا ریب فیہ، اور دوسری صفت بیان کی ہے ہدی للمتقین۔ لا ریب فیہ کے بارے میں گزشتہ دنوں میں عرض کیا تھا کہ اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ اس قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے میں اور وحی الہی ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، اور اس کے معانی اور مضامین کے حق ہونے میں بھی ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ اگر کسی کو اس کے وحی الہی ہونے میں شک ہے یا اس بات میں شک ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، تو وہ اس کی یا تو قد فہمی کی بنا پر ہے یا اس کے ضد اور اناد کی بنا پر ہے، ورنہ اس کے منزل من اللہ ہونے میں اور اس کے وحی الہی ہونے میں اور اس کے مضامین کے حق ہونے میں جو آدمی عقل کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے، اس کے اندر ضد اناد ہردرمی نہیں ہے، اس کو ذرہ برابر بھی شک نہیں ہوتا۔ اور دوسری صفت یہ بیان کی ہدی للمتقین۔ ہدن یہ مصدر ہے اسم فاعل کے معنی میں، مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب سراپا ہدایت ہے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے راستہ دکھا دینا، دعوت دینا، اور ایک اس کا معنی ہے منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ تو اس جگہ فرمایا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اور اسی سورہ بقرہ کے اندر دوسری جگہ ارشاد ہے ہدی للناس، کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ اس کی دعوت تو عام ہے، اس کی دعوت تو عام ہے۔ اللہ پاک نے ہر انسان کو اتنی عقل دی ہے کہ وہ اس قرآن مجید کے اندر غور و فکر کر کے حق جان سکتا ہے اور حق مان سکتا ہے۔ اللہ پاک نے ہر انسان کو اتنی عقل ضرور دی ہے کہ اگر وہ اس عقل کو صحیح طریقے سے استعمال کرے تو وہ حق کو جان بھی سکتا ہے اور حق کو مان بھی سکتا ہے، اور اس کتاب قرآن مجید کے ذریعے وہ رہنمائی لے سکتا ہے اور ہدایت لے سکتا ہے۔ اس لحاظ سے تو یہ قرآن مجید اس کی جو دعوت ہے وہ عام ہے اور ہر انسان کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن جو آدمی صحیح طریقے سے اپنی عقل کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے یا غلط استعمال کرتے ہیں، وہ اس کی ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راستہ دکھانے کے اعتبار سے تو یہ سب کے لیے ہدایت ہے، البتہ منظر مقصود تک پہنچانے کے اعتبار سے یہ صرف تقوی اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اور گمراہی سے بچنا چاہتا ہے اور کفر اور شرک سے بچنا چاہتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہتا ہے، جس کے اندر طلب اور تڑپ ہے، اس کو یہ کتاب جو ہے وہی آدمی اس کی ہدایت سے نفع اٹھا سکتا ہے۔ تو ویسے تو یہ ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن نفع اٹھانے کے اعتبار سے جو ہے اس سے نفع وہی اٹھا سکتے ہیں جو اپنی عقل کو، اللہ کی دی ہوئی عقل کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور جن کے اندر خوف خدا ہے اور جو اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہتے ہیں اور جن کے اندر حق کی اور ہدایت کی طلب ہے۔ اللہ پاک نفع کے اعتبار سے یہ کتاب ان کے لیے ہدایت ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ کتاب ہدایت ہے اہل تقوی کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ متقین یہ اتقاء سے بنا ہے، جس کا ایک معنی بچنا بھی آتا ہے اور ایک معنی ڈرنا بھی آتا ہے۔ دونوں معنی درست ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہتے ہیں، جو کفر اور شرک اور گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں، جن کے دل میں خواہش ہے کہ ان کو حق ملے اور وہ حق پر چلیں، اور جو اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہتے ہیں، یقیناً یہ کتاب ان کے لیے ہدایت ہے، انہی کو اس کی ہدایت سے نفع ہوتا ہے۔ اور پھر تقوی کے مدارج ہیں، تقوی کے مراتب ہیں۔ تقوی کا سب سے بنیادی مرتبہ یہ ہے کہ انسان ایمان لا کر کفر اور شرک سے بچنے والا بن جائے۔ اس سے اگلا درجہ یہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ سے بچنے والا بن جائے۔ اس سے اگلا درجہ یہ ہے کہ وہ گناہ صغیرہ سے بچنے والا بن جائے۔
اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ وہ مشتبہات سے بھی بچے، یعنی وہ چیزیں جن کے جائز اور ناجائز ہونے میں شک پیدا ہو جائے ان سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ تقوی کا اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اس کی مثال عام طور پر میں یہ دیتا ہوں، جس چیز کے جائز اور ناجائز ہونے میں علماء کا اختلاف ہو جائے تو اس سے بچنا چاہیے، اس کو ناجائز سمجھ کر اس سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ یہ چیز مشتبہ ہو گئی، پتہ نہیں جائز ہے یا ناجائز ہے۔ کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو اللہ یہ نہیں پوچھیں گے کیوں نہیں کیا، لیکن اگر کر لیا اور ہوا ناجائز پھر پکڑ ہو جائے گی کہ تم نے یہ ناجائز کام کیوں کیا تھا۔ تو بہرحال تقوی کا سب سے پہلا اور بنیادی مرتبہ تو کفر اور شرک سے بچنا ہے، اور دوسرا مرتبہ گناہ کبیرہ سے بچنا ہے، اور تیسرا درجہ جو ہے وہ گناہ صغیرہ سے بچنا ہے، اور چوتھا اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جو مشتبہات ہوتے ہیں، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہات ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو جس چیز میں اشتباہ پیدا ہو جائے اس کو حرام سمجھ کر چھوڑ دینا چاہیے۔ فرمایا جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ مشتبہات سے بھی بچتے ہیں۔ اسی طرح فرائض اور واجبات ادا کرنا بھی تقوی ہے، اور دل میں خوف خدا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، حساب کتاب ہوگا، جزا سزا کا عمل ہوگا، اس کو خوف خدا کہتے ہیں، اور یہ بھی تقوی کے اندر شامل ہے۔ اور جس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے وہی انسان اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچتا ہے۔ تو بہرحال جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں جن کے دل میں خوف خدا ہے ان کو یہ کتاب قرآن مجید جو ہے ان کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، اور ان کو راہ راست پر لا سکتی ہے۔